اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کی تکالیف سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر رہا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر پیغام پہنچانا ہے۔ نعمت خداوندی کی سب سے بڑی بشت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ اور جس دن ہم پر امت میں سے گواہی کے لیے ایک پیغمبر کو لا کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ بولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو پھر نہ ان سے وہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرکین اللہ کے مقابلے میں ٹھہرائے ہوئے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر ان کے بت ان کو جواب دیں گے کہ بے شک تم بالکل ہی جھوٹے ہو، ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس دن وہ اللہ کے سامنے اپنی اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ جو اپنے رب کے کافر ہو گئے ہیں انہوں نے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کو سانپوں اور بچھوؤں کے عذاب پر عذاب میں بڑھائیں گے کیونکہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور اے سید الرسل، یاد کیجئے اس دن کو جب ہم ہر امت پر ان میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے سید الرسل، آپ کو ان گروہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کے امر و نہی کا کافی و شافی بیان ہے، اور جو ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو راہ راست، توحید، نیکی اور عدل اور احسان اور جو کچھ میسر ہو اس میں سے قرابت داروں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور زنا، شرک اور بے حیائی اور برائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، تمہیں تلقین کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شرعی عہد پورا کرو جبکہ تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ اور عہد شکنی اور قسم توڑنے میں اس بے عقل عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد دن کے آخر میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا باعث ٹھہراؤ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے آگے بڑھ جائے۔ دراصل اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے
اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اور بے شک تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو ضرور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اے مومنو، تم اپنی قسموں کو باہمی دغا بازی کا ذریعہ مت بناؤ، پھر تمہارے قدم مضبوط ہونے کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہارے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت دنیا کے متاع کے بدلے میں مت بیچو، دراصل جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے یعنی دنیا وہ فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور ہم دین پر صبر کے ساتھ چلنے والوں کو اچھے اعمال کا بہترین بدلہ ان کی اطاعت کی وجہ سے عطا کریں گے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ضرور ہم اسے نہایت بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور ضرور ہم ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ دیں گے۔ پھر جب قرآن پڑھنا چاہو تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک ان لوگوں پر شیطان کا غلبہ اور دستگیری نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، دراصل اس کا غلبہ تو انہی لوگوں پر ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔